ہمیں جوائن کریں سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد صاحب، ان کو ہم ویلکم کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ظاہر ہے آپ تمام تر اس کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں سفارتکاری کے حوالے سے، کس طریقے سے ہم نے تمام ملکوں کے ساتھ سفارتکاری کرنی ہوتی ہے، لیکن اسرائیل اس کو ہمیں تسلیم نہیں کرنا۔ یہ پاکستان کا اس موقع بہت واضح ہے، لیکن جب کوئی پاکستانی وفد جا کے ملتا ہے اسرائیل میں اور ملاقاتیں کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی جو صدر ہیں اسرائیل کے وہ اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں، تو پھر اس چیز کو پاکستان کی حکومت نے کس طرح سے ٹیک اپ کرنا چاہیے اور اس کی انویسٹیگیشن کیسے ہونی چاہیے؟ آپ کیا کہیں گے؟ پہلا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان حکومت یہ کہہ رہی ہے اپنے منسٹری آف فارن افیئرس کے اسپوکس مین کے ذریعے کہ وہ ایک این جی او ہے اور وہ امریکہ کے لوگ ہیں، پاکستانی نژاد امریکن ہیں، لہذا ہمارا اس کو لینا دینا نہیں ہے۔ تو وہ تو ان کا ایک سرکاری موقف ہو گیا، لیکن جب آپ نقطے سے نقطہ ملاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ شکوک تو بھرتے ہیں اب، لیکن اس میں کون سی نئی بات؟ میں تھوڑا سا پس منظر دے دوں۔ سوری سر، میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی، ایک چیز میں اس میں ایڈ کر دوں کہ اس وقت میں شامل وہ صحافی جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن میں کام کرتے ہیں، جی ہاں قریشی، جی ہاں بالکل، احمد قریشی صاحب، وہ کس حیثیت میں گئے؟ میں اس پہ آ رہا تھا، اس میں ہمارے اگر امپلائی یا اینکر جو کہ پیسے جس کی فیس جاتی ہے یا تنخواہ جاتی ہے، جس کو پاکستانی خزانے سے پیسے ملتے ہیں، تو یقیناً اس پہ ڈسپلنری ایکشن بنتا ہے، کیونکہ پاکستان کا موقف آج کا نہیں ہے، پاکستان کا موقف قائد اعظم کے وقت سے یہ موقف ہے اسرائیل کے حوالے سے کہ اسرائیل سے ویسے ہمارا کیا لینا دینا ہے، اسرائیل سے ہمارا ویسے نہ ہماری باؤنڈری ملتی ہے، نہ کوئی ہماری اسرائیل سے کوئی ڈائریکٹ ایسی کوئی چپکلش ہے، نہ کوئی ہماری ابھی تک کوئی لڑائی اسرائیل سے ہوئی ہے۔ تو اسرائیل سے ہمارا تو صرف ایک ہی اصولی موقف ہے نا کہ آپ جس طرح OIC کے چارٹر میں بھی دیا ہوا ہے، جس طرح اقوام متحدہ کے تقریباً 7 ریزولوشنز میں دیا ہوا ہے، تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ جس طرح اقوام متحدہ کے ریزولوشن کے مطابق، جس طرح اوسلو کارڈ ہے اس کے مطابق، جس طرح کیمپ ڈیوڈ، یہ سارے جو آپ نے خود کیے ہیں اس پہ آپ عمل کر لیں، ان کا مسئلہ حل کر دیں، ہمارا آپ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں، اور ہم اسی موقف کو کشمیریوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ کشمیریوں کو تقریباً 9 کے قریب ریزولوشن ہیں، وہ ظلم و بربریت، ظلم و تعدی، جبر و ستم وہاں بھی جاری ہے، تو ہمارا موقف تو اصولی ہے، اس لیے نہ ہم کوئی ڈیلیگیشن بھیج سکتے ہیں، نہ کوئی ہم ان کو کسی لحاظ سے اپنے سفارتی راستے ہم بات کر سکتے ہیں۔ ہمارا وہ اصولی موقف جو ہے، اگر ہم ایک موقف سے ہٹیں گے تو ہم کشمیریوں کے لیے، جن کے لیے ہم پچھلے 7 دہائیوں سے اپنا خون پسینہ ایک کر رہے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ بھی کمپرومائز کریں گے، تو ہمارا معاملہ دوسرا ہے۔ ورنہ جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے، 2005 میں جناب قصوری صاحب نے بھی آفیشلی رابطہ کیا تھا ٹرکی میں اپنے ہم منصب سے، ان کے فورن وزیر خارجہ سے، اور ادھر سے بات آگے بڑھی بھی تھی۔ اس کے بعد مزید اشارے ملتے رہے۔ 2021 میں وہ جو سلسلہ سارا بنا جس میں کہ اس وقت کی حکومت کے 2 ارکان پہ یہ بتایا گیا کہ اتر گئے ہیں، لیکن انہوں نے اس کی تردید کر دی، چلیں مان لیا اس کی تردید، لیکن ہمارا صرف سلسلہ یہ ہے کہ جب ہم یروشلم سے سفارتخانے وہاں سے جب ہم شفٹ کر رہے تھے، اس وقت سے لے کر اس وقت بھی ہم نے مخالفت کی اس کی، اور اس میں ہمارے کچھ بڑے اچھے برادر ممالک نے ان کے حکومت کے سربراہ کو بلا کے ان کو تنبیہ کی کہ آپ اس کی مخالفت نہ کریں۔ تو اس قسم کے جب حالات ہوں تو پاکستان کو ذرا سنبھل کے قدم رکھنا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے معاملات تھوڑے سی دیگر ہیں، اس لحاظ سے لیکن ظاہر ہر ملک کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے۔ سر پوائنٹ لیکن میں ذرا اس پہ چاہوں گی کہ پی جے میر صاحب بھی، ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے اس پر؟ جی ہاں، اگر یہ شخص ڈیول نیشنل ہے تو ہمارے قانون اس پر لاگو ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈیول نیشنل نہ ہوتے اور صرف اگر امریکن نیشنل ہوتے تو ان کا کانٹریکٹ اور ان کی امپلائمنٹ مختلف قسم کی، لہٰذا اگر محسوس ظاہری طور پر پرائما فیسائی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کے خزانے سے پیسے لیتے ہیں، اس کا مطلب یا امپلائی ہیں یا کانٹریکچوئل بیس پر اینکر ہیں، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ان پر قدغن اور ان پر ایک پابندی تو ہے، ان پر ایک رولز ریگولیشن اپلائی، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو گروپ، اس گروپ کی اگر بات کریں انیلا علی کی، تو وہ ایک لابسٹ ہیں، ان کے 3 ممالک کے دفاتر ہیں، UAE میں ہے، اسرائیل میں پہلے سے دفاتر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ لابسٹ کا کام کر رہی ہیں، گلف کنٹریز کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، مزید باقی ظاہر ہے سعودی عرب وغیرہ باقی کنٹریز تو ہی ہیں، ان کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ابراہیم اکارڈ میں مزید شامل ہو جائیں،
اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنے آفیسز بھی کھولے ہوئے ہیں، اس سلسلے میں اپنی کوششیں بھی انہوں نے جاری رکھی. اب اس میں اگر یہ صاحب جا کے شامل ہوئے ہیں تو اس پہ تو ایک بالکل بنتی ہے، کیونکہ ہمارا اسٹیٹ موقف ظاہر ہے یہ ایک موقف ہے، اسٹیٹ کا موقف ہے. رائٹ، بالکل صحیح. یہی میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا کلیئرٹی ہو کہ ایک اسٹیٹ موقف ہے اور اسی کے اوپر آپ کو چلنا ہوتا ہے اگر آپ اسٹیٹ کے ملازم ہیں. بہت شکریہ صادق صفی، ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب اور پیر ساتھ موجود ہے. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ.